دوسرا جو سب سے بڑا دشمن عدو اللہ، اللہ کا دشمن، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ میری امت کا فرعون تھا، فرعون امتی، یعنی ابو جہل، جس کا اصل نام عمر تھا، عمر ابن ہشام، اس کا جو قتل ہے وہ بڑا عبرتناک ہے۔ عبرتناک اس طرح کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں جب صف کے اندر کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، تو میرے دائیں اور بائیں دو چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، تو ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا دل میں آیا کہ دونوں سائیڈوں سے میں کمزور ہوں، اس طرف بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے اور اس طرف بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے، اور اگر اس طرف بڑی عمر کے اور تجربہ کار قسم کے سپاہی ہوتے تو میری بھی حفاظت ہوتی۔ تو میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ چچا یہ ابو جہل کون سا ہے سامنے والوں میں سے؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھتیجے تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ میں ایسے جیسے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے اس لیے کہا، میں نے کہا بھتیجے تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے، اور عہد یہ کیا ہے کہ اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں، پہچان لوں، تو یا تو وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا یا میں مارا جاؤں گا، اس حد تک میں اس پہ لڑوں گا، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے۔ یہ تو انصاری تھے نا دونوں، انہوں نے مکہ کا زمانہ تو نہیں دیکھا تھا، اور نہ انہوں نے مکہ میں ابو جہل کو دیکھا تھا، نہ انہوں نے ابو جہل کے مظالم دیکھے تھے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ عہد کیا کہ میں اس کو ماروں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے ان کا عزم دیکھ کر دونوں لڑکوں کا اور ان کا جوش دیکھ کر میرے دل سے وہ افسوس ہی ختم ہو گیا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور لوگ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اچانک مجھے سامنے ابو جہل نظر آیا لشکر کے اندر، تو میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ ہے ابو جہل، اور کہتے ہیں میں نے جب اشارہ کیا تو یہ دونوں میری طرف سے ایسے نکلے جیسے کوئی شکرا یا باز نکلتا ہے کسی چھوٹے پرندے کے پیچھے، اور کہتے ہیں ادھر سے دونوں میرے دائیں بائیں سے تیزی کے ساتھ نکلے اور سیدھا جا کے ابو جہل کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ انہی جو حضرت عوف جن کا بھی ذکر ہوا جو پہلے شہید ہوئے، دونوں انہی کے بھائی تھے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے جاتے ہی ابو جہل کے پاؤں پر حملہ، چھوٹے تھے، اوپر تو پہنچ نہیں سکتے تھے، نیچے کھڑے ہوئے تھے، تو پاؤں تک ان کی رسائی تھی، تو انہوں نے جا کر اس کے پاؤں کے اوپر وار کیا تو اس کے پاؤں کٹا اور نیچے گرا۔ لیکن ابو جہل نے جیسے ہی چیخ ماری تو اکرمہ بن ابی جہل جو بیٹے تھے ابو جہل کے بعد مسلمان ہوئے، تو حضرت اکرمہ وہ باپ کی مدد کے لیے آ گئے اور انہوں نے ان میں سے معاذ کے کندھے کے اوپر تلوار ماری اور اس سے ان کا پورا بازو کٹ گیا، اور صرف نیچے کا جو چمڑا ہوتا ہے، کھال جو ہوتی ہے، اتنی جگہ رہ گئی، باقی سارا بازو کٹ کے لٹک گیا۔ تو انہوں نے جب یہ کیا تو اس دوران دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کر ایک بخاری شریف کی جو روایت کتاب الجہاد میں، وہاں ایک تیسرے صحابی کا بھی ذکر ہے، اور وہ حضرت معاذ بن عمر، ان کا نام بھی معاذ ہے، یہ بھی معاذ ہے لیکن یہ معاذ بن حارث ہے، وہ معاذ بن عمر ہے۔ بخاری شریف میں دو جگہ یہ حدیث ہے ابو جہل کے قتل کی، تو ایک جگہ جو ہے وہ ان دو بھائیوں کا ذکر ہے، ایک جگہ ایک تیسرے صحابی کا ذکر ہے حضرت معاذ بن عمر کا بھی۔ تو علماء نے دونوں احادیث کے درمیان تطبیق یہ کی ہے کہ جب یہ ان کا ہاتھ کٹا تو اس وقت حضرت معاذ فوراً آئے اور انہوں نے آ کر ابو جہل کا جو کم از کم بالکل ایسا کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، گر گیا اور تقریباً ختم ہو گیا، مرا نہیں۔ تو یہ جو حضرت معاذ تھے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا لیکن ایک چمڑا رہ گیا تھا، انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے جھٹکا دیا تو وہ جو چھوٹا سا چمڑا لٹکا ہوا تھا وہ الگ ہو گیا، اپنے ہاتھ سے فارغ ہوئے اور ایک ہاتھ کے اندر تلوار لے کر باقی پوری جنگ کے اندر لڑتے رہے اور زندہ بھی رہے اور
بہت بعد میں جا کر، کئی سال کے بعد جا کر وہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے، حضرت معاذ. اور یہ جو دوسرے بھائی تھے ان کے معوذ، یہ اسی جنگ کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے جنگ بدر میں، لیکن ابو جہل کو مارنے کے بعد. اچھا، ابو جہل کو تو پڑا ہوا تھا مردہ لوگوں میں، اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مرا ہوا ہے، بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا. تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب جنگ سے فراغت ہو گئی کافی حد تک، پکڑنے والے تقریباً پکڑے گئے، بھاگنے والے کچھ بھاگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائے اور جا کر ابو جہل کی خبر لے کر آئے، ابو جہل کا پتہ کرو کدھر پڑا ہے، کدھر ہے، کیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو یہ قریشی نہیں تھے، اور قریشی نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں ان پر ابو جہل، ان کے خاندان کی یوں کہہ لیں کہ کسی بڑی حیثیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ زمانہ ایسا تھا، ان کی بہت زیادہ توہین اور ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آتے جاتے مارنا پیٹنا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کا خاندان میں کوئی ایسی حیثیت کسی کی نہیں ہے کہ وہ آ کر مجھ سے پوچھ سکے کہ تم نے بلا وجہ کیوں مارا، اور ان کو مختلف ناموں سے پکارتا تھا. یہ دبلے پتلے تھے، عمر بھی کم تھی، پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں، تو کبھی ان کو ہرن کا بچہ کہتا تھا، کبھی بھیڑ کا بچہ کہتا تھا، کبھی بکری کا بچہ کہتا تھا، مختلف ناموں سے پکارتا تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے زخمیوں کو ٹٹولنا شروع کیا، ہر ایک کو سیدھا کرتا تھا، اس کا منہ دیکھتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل ان میں پڑا اور اس کی سانس چل رہی، ابھی وہ مرا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے، ابو جہل نے، جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھا، تو مجھے کہتا ہے کہ کیا ہوا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے دشمن، اخزاک اللہ، اللہ نے تجھے رسوا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اور اللہ جل شانہ نے تمہیں رسوا کیا. تو اس کے بعد اس نے، کہتے ہیں کہ میں اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا ابو جہل کے. تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے، نیچے لیٹا ہوا تھا میں، مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ او چرواہے کے بچے، ابھی بھی اس کا کبر اور اس کا تکبر دیکھیں. کہتا ہے کہ او چرواہے کے بچے، تم بڑی اونچی جگہ پر چڑھ کے بیٹھ گئے، یہ تو میرا سینہ ہے گویا کہ تم جہاں پر چڑھ کے بیٹھے اتنی بڑی جگہ، تمہاری حیثیت سے بہت اونچی جگہ ہے جہاں تم بیٹھے ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھی تو میں تمہاری گردن کاٹ رہا ہوں اور میں رسول اللہ کے قدموں میں جا کے تمہارا سر ڈالوں گا. تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، بس پھر یوں کرو کہ نیچے سے کاٹو، ادھر سے، جتنی لمبی گردن ہوگی دیکھنے والے کو پر ہیبت محسوس ہوگی، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ بڑا سردار تھا، کوئی بڑا آدمی تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آئے، سر کاٹا، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا اور کہا کہ یا رسول اللہ ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، یا رسول اللہ یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. حضور ایسے موقع پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے تھے، اور فرمایا کہ نعم واللہ الذی لا الہ غیرہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اسلام کو عزت دی، اسلام کو اللہ پاک نے اس کی لاج رکھی، اور اس کے اسلام والوں کی بھی، یعنی صحابہ کی پوری جماعت کی اللہ جل شانہ نے لاج رکھی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا اور اس کا مکالمہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ آخر مجھ سے یہ گفتگو کرتا رہا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ فرعونیت میں زیادہ تھا، کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اور میرا فرعون، میری امت کا فرعون مرتے ہوئے بھی کلمہ کفر کے اوپر قائم رہا. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ جا کر محمد سے کہنا کہ مجھے آج سے پہلے آپ سے جتنی شدید نفرت تھی، مرتے ہوئے میری نفرت اس سے 1000 گنا زیادہ ہے اس وقت. یہ پیغام جا کر ان کو میرا دینا.
اور ان سے کہ مطلب ان کو یہ نہ یعنی یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اس تمام تر شکست کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے یا اسلام کے لیے کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا، اور میں اسلام کا اور آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے پوری بہادری کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ پیغام اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بھجوایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اس پہ حضور نے فرمایا کہ اس سے تو وہ فرعون بہتر تھا جو موسیٰ کا فرعون تھا، کہ وہ تو مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ نزا کے عالم کا ایمان تو قبول نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ میری امت کا فرعون، کہ آخری وقت کے اندر بھی اس کے اپنے کفر کے اوپر اور اپنی ضد کے اوپر اور اپنے عناد کے اوپر وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا۔